بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام 5 منٹ کے مدرسے میں آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ کو فائدہ حاصل ہو رہا ہوگا کہ اس میں اللہ رب العزت نے کئی سارے احکامات، فرائض، نوافل اور ہمارے فائدے کی چیزیں جو قرآن و حدیث میں ذکر کی ہیں وہ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں۔ تو 5 منٹ کے مدرسے کے عنوان سے یہ پروگرام شروع کیا گیا۔ آج 9واں پروگرام ہے اسلامی تاریخ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان کی والدہ حضرت مریم پر جب قوم نے الزام لگایا تو معجزے کے طور پر پیدائش کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاکی اور عصمت کو بیان کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں۔ اس نے مجھے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، مجھے نماز، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل میں اس وقت مشرکانہ عقائد، بغض و حسد، روحانی بیماریاں عام ہو گئی تھی۔ اللہ کے احکام میں تبدیلی، انبیاء کی مخالفت کرتے، ان کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ رسولوں کے قتل سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ ایسے ماحول میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ایک اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے جو سچی کتاب تورات نازل فرمائی تھی، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد تمام رسولوں کے سردار آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہوگا۔ تم ان پر نازل ہونے والی کتاب قرآن پر ایمان لانا اور ان کو سچا رسول ماننا۔ جو ان کے دین پر چلے گا وہی کامیاب ہوگا۔ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا ان کو حواری کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، ستاروں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ آسمان میں ہم سورج اور چاند کو دیکھتے ہیں، ان کے علاوہ بہت سارے ستارے ہیں، چھوٹے چھوٹے اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب چھوٹے نہیں ہیں بلکہ ان میں سے کچھ سورج اور چاند سے بھی کئی گنا زیادہ بڑے ہیں۔ دور ہونے کی وجہ سے ہم کو چھوٹے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان کو چمکتا ہوا بنایا اور ان کو آسمان میں اپنی قدرت سے روکے رکھا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، روزے کے فرائض۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تم کو رمضان کے مہینے میں رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملنے کی اجازت ہے، اور اللہ نے تمہارے لیے جو اولاد مقرر کر دی ہے اس کو تلاش کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفید دھاری یعنی صبح صادق کی روشنی سیاہ دھاری یعنی رات کی سیاہی سے بالکل واضح ہو جائے، پھر صبح صادق سے رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ فائدہ: صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے ملنے سے روکے رہنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت، وضو کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، وضو کی نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر وضو کرنا۔ نمبر 3، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا، اگر مسواک نہ ہو تو انگلیوں سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا۔ نمبر 7، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 8، ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، 1 مرتبہ پورے سر کا مسح کرنا۔ مسح میں یہ بات میں ذرا وضاحت کر دوں اس کی کہ پورے سر میں مسح کرنے کے لیے یہ جو مروجہ طریقہ ہے کہ 3 انگلیوں سے مسح کیا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو اور ہاتھ کے اس والے حصے کو ہم مسح میں استعمال نہیں کرتے، یہ غلط ہے، بلکہ مسح پورے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر انگلی سے اور انگوٹھے سے کانوں کا مسح کریں گے اور گردن کا مسح کریں گے۔ نمبر 10، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 11، پے در پے وضو کرنا۔ نمبر 12، ترتیب وار وضو کرنا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، صدقہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے کے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو آدمی کسی کی ایک بارش زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا توق پہنایا جائے گا۔ اس لیے کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں سادگی اختیار کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر تم قیامت کے دن مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو بس تمہارے لیے اتنا ہی مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے پاس ہو، اور اپنے آپ کو مالداروں کی صحبت سے بچائے رکھنا، اور پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگا کر استعمال کرتی رہنا۔ لیکن یہاں پر یہ وضاحت سمجھیں گے کہ مال جمع کرنا یا مال اکٹھا کرنا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن چونکہ مال آنے کی وجہ سے انسان دنیا میں پڑ جاتا ہے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، مالداری یہ دین سے غافل کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے، اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مفلسی کو پسند فرمایا ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کا پھل، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں لوگوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھل ان کے اختیار میں دیے جائیں گے، یعنی جہاں سے وہ پھل چاہیں گے کھائیں گے۔ طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے، اس لیے بچے کو یہی والا دودھ استعمال کروانا چاہیے۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو نیکی بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم کرے اور برائی سے روکتی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔